لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام وسلہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات. معزز سامعین اور تمام عزاداران امام مظلوم، یہ آج 8ویں محرم کی مجلس ہے اور اس سلسلے کی آخری مجلس یہاں کی کل انشاءاللہ برپا ہوگی. عرض یہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم نے فرمایا یہ کہ سورہ دہر میں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، سبیل دکھا دی. اب دیکھیے راستہ جیسا ہوتا ہے، مثلا راستے سے ہمارے بچوں کو سمجھنے میں شاید دقت ہو، وہ تو سمجھتے ہیں ہمیشہ روڈ کو یا راستے، مگر راستے کے لیے یہ شرط تو نہیں ہے. ہوائی جہاز کا راستہ ہوا میں ہوتا ہے، فضا میں ہوتا ہے. جو راکٹس جاتے ہیں چاند پر وہ یوں اپنا راستہ بناتے ہیں. پانی میں جو آبدوز کشتیاں ہوتی ہیں، سب میرین ہوتی ہیں، وہ پانی کے اندر راستہ رکھتی ہیں. تو راستہ تو مقصد منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. نماز تک میں سب دیکھے، نماز کا اصول یہ ہے کہ داہنی طرف جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اور جتنا قریب ہوتا ہے پیش نماز سے اس کا ثواب میں اضافہ. اچھا اب جگہ جو اگلی صف میں کس کو جگہ ملے گی؟ جو جلدی آئے گا تو پھر وہ کھڑا ہوتا ہے. اور پھر بائیں صف یعنی پہلی صف کو جو ہے نماز میں تو سب کی ایک کی قبول ہوگی تو انشاءاللہ سب کی قبول ہوگی. اس لیے جماعت کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اگلی صف میں جو کھڑا ہو گیا تھا، پہلے سے کھڑا تھا، اس نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کو سمجھتا ہے کہ بھائی مقدس ہے، ہم سے بہتر ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا، آپ آ جائیے، تو اب اس کا ثواب جو وہاں تھا اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا، وہ چاہے جہاں کھڑا ہو جائے. اور ماشاءاللہ یہ مجمع بافے میں اس کو اندازہ ہے کہ خالی کھڑے ہونے سے ثواب نہیں ہوتا. جب حضرت علی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی تھی تو کہاں تھے؟ رسول اللہ کے ٹھیک پیچھے. تو وہاں سائل کہاں آ جائے گا؟ ابے فقیر جو ہوتا ہے یا مانگنے والا، سائل جو ہوگا وہ باہر سے مانگ رہا ہے نا، تو اگر آواز کان میں جا بھی رہی ہو تو آدمی کیا کر لے گا؟ جو حضور کے بالکل قریب کھڑا ہوا ہے وہ کیا کر لے گا؟ اس کا مطلب امیر المومنین ایسے کام کرنے والے اور جفاکش و محنت کش تھے کہ اب آئے تو آپ کو آخر میں جگہ ملی تھی، اور آخر میں ایسی جگہ ملی تھی کہ جہاں سائل آواز دے رہا ہے، اس سائل کے آواز دینے کے اوپر آپ نے اپنی انگلی بڑھائی، بلکہ اس نے تو بہت بڑا وہ کر دیا تھا بھائی کہ اللہ کی مسجد میں ایک آدمی بھی نہیں ایسا. وہ جب اللہ کا نام لیا تو امیر المومنین جن کا حضور قلب خدا سے جڑا ہوا تھا، انہوں نے انگلی بڑھائی، اس نے وہ انگوٹھی اتار لی، اور اللہ نے پوری آیہ ولایت اتار دی کہ جو حالت رکوع میں چیریٹی کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے. اور جو حالت، اچھا میں بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے.
40 انگوٹھیاں بھی ضائع کی گئی بعد میں. 40 آیت آ گئی تھی. آیت آ گئی تو 40 آدمی ایک ساتھ نہیں. تو اب کیسے؟ مثلا میں نے کہا ایک آدمی کو طے کیا، دیکھو میں کھڑا ہو جاؤں گا بالکل انگوٹھے قریب میں، اور انگوٹھی ڈھیلی پہنوں گا، تم آواز دینا، میں انگلی بڑھاؤں گا، انگوٹھی تو اتار لینا. 40 انگوٹھیاں چلی گئیں، کوئی آیت نہ آئی. علی نے انگوٹھی آیت اتارنے کے لیے نہیں دی تھی، خدا کے لیے دی تھی. تو جب خدا کے لیے دی تو آیت آ گئی. ارباب کرم، اس لیے ایک بات دھیان رکھیے گا کہ کوشش یہ کیا کیجیے ہر عمل میں کاروبار والی بات اوائڈ کیا کیجیے، وہ ہو جائے گا، اللہ اجر عطا فرما دے گا. ابھی جس سورہ کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، سورہ دہر کا، جس میں 3 دن یعنی اس کا ایک جو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے. اب ان کی بیماری بھی اللہ کی مصلحت سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ نظر مان لو، نیت کر لو، جسے ہم لوگ منت مانتے ہیں. اچھا، ہم لوگ سمجھدار لوگ زیادہ ہو گئے ہیں آج کے دور میں، منت یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کی نظر کرائیں گے، تو مٹھائی منگا کے کلو بھر لے آئے، حضرت علی کی نظر ہو گئی، خود کھا پی کے بیٹھ گئے، کوئی دقت بھی نہیں ہوئی. تو خیر وہ نظر مان لو روزے رکھنے کی، انہوں نے مان لی 3 روزے رکھیں گے، جو اس کا سورہ دہر کا کانٹیکسٹ ہے. سورہ انہوں نے روزہ رکھ لیا. اچھا سب نہیں، اب وہ صحت ہو گئی. اب صحت ابھی بھی ہوئی تھی، تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم لوگ اگر نماز کی آسان نظر یہی ہوتی، منت 2 رکعت نماز شکر پڑھوں گا یہ کام ہو جائے. مگر جس جذبے سے منت مانتے ہیں، جب ادا کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہ نہیں رہ جاتا. پھر یہ ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے. اچھا 2 رکعت پڑھتے ہیں اس ڈر سے کہ آئندہ منت مانے تو گڑبڑ نہ ہو جائے اللہ کو، تو وہ بھائی 2 رکعت ہو جائے کہ ڈیفالٹر نہ رہیں ہم. تو انہوں نے نظر مان لی جو آپ کے علم میں ہے. چلیے ہو گئی نظر. جب پورا کرنے کا موقع آیا تو ان کے گھر میں تو حال یہ تھا کہ ادھر کچھ آیا ادھر گیا. آپ بتائیں، تو آپ امیر المومنین کا ہاتھ سب تو وہی ہیں، جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین، جناب فضہ آ چکی تھیں. یہ میرے خیال میں 8 ہجری 9 ہجری کا قصہ ہوگا. یہ بچے بھی چھوٹے ہی ہوں گے، 6-7 سال. اب انہوں نے روزہ رکھنا تھا. حضرت علی علیہ السلام یہودی کے یہاں سے گئے، وہ سوت کاتا جاتا تھا، تو وہ لے آئے ول یعنی جو بھیڑ کی کا اون ہوتا ہے وہ لے آئے، اور کاٹنا ہے اس کو، اس سے کپڑا تیار کرنا ہے اور بنانا ہے. لے آئے تو جو لے کے آئے اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. وہ ان کیش میں نہیں، کائنڈ میں آیا، تو وہ جو اس نے دے دیے. جو پیسے گئے. اب انہوں نے 1 دن کا جو نکالا اور پیس لیا، اور 1 ہی دن کا اب ایک روزہ رکھا گیا. جب روزہ رکھا گیا تو اب دن میں روٹی بھی پکائی گئی، ایک تو چکی بھی چل رہی ہے، کام جو سوت کاتا جا رہا ہے، ساری تیاری ہو رہی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ افطار کا وقت آیا. اور جب امتحان اللہ کو لینا ہوتا ہے تو اسی شان سے لیتا ہے. اور میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کبھی بھی اس کی مکمل تصویر سمجھ بوجھ کے بھی پیش کر سکے جان کے. آپ رکھ لیجئے روزہ، سائل کو بلا لیجئے، ارے وہ سائل آ کے روٹی لے گیا، آٹا تو گھر میں موجود ہے، پھر پک جائے گی، ختم ہو گئی بات. ایسا تو نہیں ہوگا. تو وہ کیا ہوا، سائل نے آواز دی، میں مدینے کے مسکینوں میں سے، پورس میں سے، غریبوں میں سے غریب ہوں، اے اہل بیت رسالت، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرا پیٹ بھر دو؟ سب نے اپنے آگے کی روٹی دے دی، جناب فضہ نے بھی دے دی. اچھا اس میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ سب نے کیوں روٹی دے دی؟ حضرت علی نے دے دی، بچے دینے جا رہے تھے، رک جاؤ تم، ہو گیا، کتنی روٹی چاہیے اس کو؟
پھر ایک دو ختم ہو گئی بات، آیا ہے اٹھا ہو گیا، مگر سب نے دے دی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، معصومین کے عمل میں امام حسن نے سلو کر لی، امام حسین نے کربلا میں جنگ کی، حالات کے بدلنے سے ان کا عمل بدل جاتا ہے۔ حالات ایک جیسے ہوں تو معصوموں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی اگر امام حسن کربلا میں ہوتے تو ایسے ہی جنگ کرتے جیسے امام حسین نے کی تھی، اور اگر امام حسین اس سچویشن میں ہوتے جہاں امام حسن تھے تو ویسی ہی سلو کرتے جیسے امام حسن نے کی تھی۔ معصوموں کے انداز میں فرق نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی کیلکولیٹر لگا دے یا کیلکولیشن کرے تو 4 روٹیاں سائل کے پاس جو گئی ہیں ان میں فریکشن آف سیکنڈ کا فرق نہیں ہوگا۔ مگر جناب فضا نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان کیا، ورنہ ہم لوگ یہ کہتے کہ بھائی ایسی سچویشن میں معصوم کا کام ہے کہ روٹی دے دے۔ دیکھو فضا کو آخر میں انہوں نے نہیں دی تھی، بچوں کو کھلا دیتی، ان کو دے دیتی ان کو، لیکن انہوں نے تاسی کر کے بتایا کہ خالی زبانی جمع خرچ محبت نہیں کی جاتی ہے بلکہ اسی کے مطابق عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تو نقش قدم پر چل کے اب دوسرا دن ہوا، میں کہتا ہوں اب میں یوں کہہ رہا ہوں، ارے جو رکھے ہوئے ہیں جلدی سے تھوڑے سے آدھا کلو 250 گرام پیس لیے جائیں، روٹی پکا لی جائے، پانی سے افطار ہوا، دوسرا دن ہو گیا، پھر سے اچھا ٹال دو، پھر سے رکھ لینا 3 روزے، دوسرے دن پھر پانی کے افطار پر روزہ رکھا گیا، ہو گئی بات۔ وہ جب افطار کا موقع آیا تو اب یہ نہیں روزے پر روزہ ہے، ٹھیک اسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کوئی آ جائے سائل، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایسی سچویشن ساری دنیا مل کے نہیں لا سکتی۔ پھر وہ آیا سائل، اس نے کہا میں ایک یتیم ہوں مدینے کا، اور جس کا باپ مر چکا ہے، غریب بچہ ہے کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی کتنی روٹی کی ضرورت ہے، اہل بیت کا یہ سب حساب نہیں لگاتے، ایسے ہی اس کو روٹی دے دی گئی۔ تیسرے دن ایک اسیر آیا جو قیدی تھا، مسلمان نہیں تھا، جنگی قیدی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مدینے کے باہر جائے، اپنی محنت سے کمائے، یا بھائی وہ رینزم منی دے، فدیہ دے، اور نہیں یہیں رہے اور کچھ نہیں کر سکتا تو بھائی مانگے کسی سے، ہاتھ پھیلائے۔ ویسے ہی کوئی قیدی تھا، وہ آیا ہے۔ تیسرا روزہ سخت سے سخت روزہ، اس موقع پر تو اور بھی اچھا تھا، چھٹی ملی ہے نا، ہو گیا چلو اچھا ہے۔ ارے بھائی ہم لوگ یہ مسلمان ہے تو اس کو دے دیا، تو یہ اپنی قوم کا ہے تو دے دیا، تو یہ مثلا ہندو ہیں وہ کہیں کہ ہندو ہے تو کھلا دیا، وہاں یہ نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ یہ بھوکا آیا ہے۔ اللہ نے بھی امتحان میں موقع دیا، جیسے سخت سوال پوچھ دیا ہے کہ ایسے موقع پر آدمی تھوڑا سا بچ کے نکل جائے، مگر وہ نہیں ہوا۔ آپ نے کیا کیا، اس کو سب نے دے دی۔ اب یہ سورہ دہر نازل ہوا، اس سورہ دہر میں جتنی نعمتیں ہیں جنت کی بیان ہونے لگیں۔ وہ ایسا ہوگا، ان کو بٹھلایا جائے گا اور تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ریشم کے لباس پہنے ہوں گے، اور غلمان جو وہاں کے گویا ورکرز ہیں وہ چکر لگاتے ہوں گے، اور انہیں شراب کے جام چل رہے ہوں گے، یہ والی شراب نہیں، اللہ والی جو پاکیزہ اور وہ ہے جس کا ایک خاص ٹیسٹ ہے۔ خیر تمام چیزیں ہیں، بس ایک طرف اب یہاں تک آ گیا ہوں، اشارہ کر دوں، بہت دور نہیں جاؤں گا، سننا اس میں بڑی گہرائیاں بھی ہیں کہ سب کہا اللہ نے، اس میں سب چیزیں ہیں۔ اس سورے میں غور فرمائیے گا اور دیکھیے گا، پورے سورے میں کہیں حور کا ذکر نہیں ہے کہ وہاں حوریں ہوں گی، تلاش کر لیجیے۔ یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کو یاد نہیں رہا کہ جنت میں معاذ اللہ کتنی نعمتیں ہیں اور کیا کیا ہیں، اور یہ نہیں کہ حور کا ذکر نہ ہو۔ ارے آئیے سورہ رحمان میں دیکھ لیجیے، حور کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بہت سی سورے ہیں جس میں حور کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ایک الگ ایشو، مگر یہاں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ اس میں جناب فاطمہ موجود ہیں، اور یہ شان فاطمہ زہرا کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا خود نام ہے انسیہ حورا، انسانی حور، کہ ان کے مقابلے میں کسی حور کا تذکرہ کیا جائے، یہ ان کا کمال ہے۔
دوسری جناب فضہ نے 3 روزے رکھے تھے ان کے ساتھ، وہ غیر معصوم ہیں، کنیز ہیں، قدرت نے یہ نہیں چاہا کہ ان کا عمل لوگ بھول جائیں، دھیان دیجیے گا، ان کا عمل نگاہوں سے چلا جائے، تو کیا کیا پروردگار عالم نے؟ اچھا بتائیے، سونا قیمتی ہے یہ چاندی؟ عرب میں بھی سونا قیمتی تھا چاندی کے مقابلے میں، وہاں تھا۔ پورے سورے میں کہیں سونے کا ذکر نہیں ہے، وہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ چاندی کے جام چل رہے ہوں گے، یہ 3 مرتبہ چاندی کا ذکر آیا ہے نعمتوں میں۔ فضہ، فضہ کا ذکر، فضہ چاندی کو کہتے ہیں، فضہ کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے سورہ دہر میں، سونا نہیں آیا، گولڈ نہیں ہے، ذهب، جبکہ دوسری جگہوں پر ہے، گولڈ کا ذکر دوسری جگہوں پر بتایا گیا ہے نعمتوں میں، مگر یہاں پر نہیں، وہ بھی قدرت بھولی نہیں، شاید اس لیے کر دیا ہو کہ اہل بیت کی افراد کے مقابلے میں لوگ فضہ کو بھول نہ جائیں، تو 3 روزے تھے تو 3 مرتبہ ذکر کیے دیتے ہیں کہ چاندی ہی کے ساغر ہوں گے، وہ چاندی ہی کا جام ہوگا، وہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ سب بھی چاندی کے کنگن پہنے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ بات ادھر سے ادھر نکل گئی، تو کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہدایت دی سبیل کی، راستے کی، جو کیسا راستہ ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ایسا راستہ ہے سبیل جو ہم نے ہدایت دی ہے، اس کو اگر فالو کر لے آدمی، شکر گزار بن جائے تو اس کی شان، اور اگر اس کا انکار کر دیں تو پھر ناشکرہ ہے، گناہ گار ہے، یعنی باغی ہے اللہ کا، اس کی سزائیں ہیں، وہ سب اللہ نے بیان کر دی۔ تو اسلام اسی نظام کو لانے کے لیے آیا، یہ ہم لوگ اتنی مجلسوں میں یہاں تک آئے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا سماج اور ایک ایسی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے جس کے اندر ایک انسانی سوسائٹی، ہیومن سوسائٹی۔ میں نے کہا دیکھیں، آدمیوں نے، اللہ نے انسانوں میں، ہمیں خرابیاں ہیں، غلطیاں ہیں، مگر یہی ہے کہ ہم اچھائی بھی کر سکتے ہیں، ہم نیکی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا بتائیے، فرشتہ کیا ہے؟ جب اس کو بھوک لگتی ہی نہیں تو اگر اسے کہا بھی جائے وہ صدقہ بھی کر دے گا تو کیا ہوگا؟ بھوک نہیں لگتی۔ وہ مثال کے طور پر اب کہیں پر نظر میں مٹھاس ملی ہے ہم کو، شیر برنج ملی ہے اور شوگر ہے، اب اس بچے سے ہم کہا بیٹا لے لو یہ شوگر، یہ تم کھا لو، کھیر تم کھا لو، یہ سخاوت ہے کہ مجبوری ہے؟ ہم خود کھا ہی نہیں سکتے، منع ہے۔ تو فرشتے کو تو وہ جذبہ ہی نہیں، تم نیک کیا رہے، تم بد ہو ہی نہیں سکتے، تمہاری کوالٹی ہی نہیں کہ تم بدی کر سکو۔ یہ آدمی اپنے اختیار سے برائی کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے آ سکتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے آنے سے پہلے بہت سے لوگوں کو دعوت دی ہے، بہت سے لوگوں کو دعوت دی، بلایا ہے نا، تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اور اگر کوئی راستہ جاننا چاہتا ہو، قرآن مجید میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، عرض کرتا چلوں آپ سے، ایک لفظ آیا جو اچھا نہیں لگتا، مگر پیغمبر کی شان کو دیکھتے ہوئے آپ بتائیے، حریص، حریص کو ہوتا ہے گریڈی، لالچی۔ رسول اللہ کو کہا ہے قرآن نے کہ پیغمبر تم حریص ہو، کاہے کہ سب لوگوں کی نجات ہو جائے، سب لوگ راستے پر آ جائیں، جتنے گناہگار ہیں صحیح ہو جائیں۔ آپ بتائیے، وحشی نے جو جناب حمزہ کا قاتل ہے، اس نے کلمہ پڑھ دیا، حضرت نے کہا جاؤ تمہارے سارے گناہ آج تک کے معاف ہو گئے، اب صحیح رہنا۔ ہندہ جگر خارہ آئی، معاف کر دیا۔ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ جہنم کی طرف جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں، وہ تو چاہتے، تو وہاں پر ان کا یہ نہیں کہ ہمارا دشمن ہے، ہماری خلاف کر چکا ہے تو اب ہم اس کو بھولیں گے نہیں اور سزا دیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ تو امام حسین نے بھی دعوتیں دیں اور آپ کو ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک بہت مشہور شخصیت ہے،
عبید اللہ ابن حر جعفی، عبید اللہ ابن حر جعفی مقتل میں بہت ذکر بھی آیا ہے اس کا مقاتل میں. تو یہ آدمی تھا، بہادر تھا، مگر وہ گروہ تھا خارجیوں کا، حضرت علی سے لڑنے کے لیے آیا تھا، بہادر آدمی تھا، تو حضرت علی سے لڑنے کے لیے آیا تھا. امام حسین اس کے پاس گئے راستے میں، چونکہ سب لوگ حج سے لوٹ رہے تھے نا، تو تھوڑے تھوڑے دور پر قافلے تھے، تو قافلے معلوم ہو گیا تھا. آپ خود گئے، حضرت علی اکبر کو لے کے گئے. جس سے دیکھیے بڑا سبق ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، ہوشیار رہنا چاہیے. امام حسین نے اس سے کہا تم بہت غلطیاں کر چکے، یعنی حضرت علی سے جنگ کرنا یہی بہت بڑی غلطی تھی، تم نے گناہ کیا، میری نصرت کرو اور اپنے گناہوں کو دھو دو، چلو میرے ساتھ میری نصرت کرو. بہادر آدمی تھا اس لیے اس کو آپشن دیا. اس نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں کر، اس نے کہا فرزند رسول میں نے کوفے کی حالت دیکھی ہے، آپ قتل کر دیے جائیں گے، یعنی اگر آپ کامیاب ہو جاتے تو میں آپ کے ساتھ تھا، آپ قتل کر دیے جائیں گے تو کوئی دیکھیے یہ میری تلوار ہے بڑی قیمتی اور پتہ نہیں کہاں کی، آپ یہ لے لیجئے، اور یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اگر میں چلوں تو کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، اور کسی کا پیچھا کروں تو وہ جا نہیں سکتا آگے، اتنا تیز رفتار گھوڑا ہے، یہ گھوڑا لے لیں، آپ لے لیں، کیونکہ اب آپ کو تو قتل ہو ہی جانا ہے. تو امام نے فرمایا میں گناہگاروں کی مدد نہیں لیتا. یہ ہمارے لیے بھی ہے. مطلب آپ مال خرچ کرتے وقت عزاداری پر یہ دھیان دیں اور دیکھیں کہ یہ اس لائق ہے کہ حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کی جائے. یہ تھوڑی کہ جو جی چاہے آپ نے کر دیا ہوگا کریں، کرنے سے کیا ہو جائے گا آپ کے، یہ کہ مال آپ نے جو خرچ کیا ہے، جو چیز لائے ہیں، جو چیز چڑھائی ہے، جو دی ہے. خدا نخواستہ ایک آدمی، ابھی جناب عباس کی حاضری ہوئی، کیسے ہوئی ہے؟ ہر چیز پاک کی جاتی ہے، وہی جو پاک ہے وہ بھی پاک کی جاتی ہے، کیسے ہو کوئی چیز نہ داخل نہ ہونے پائے. پہلے بھئی آپ نے نوش فرمائی ہے، پیش تو جناب عباس کو کی گئی ہے، اتنی فکر کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا اٹھ گئے، میں گناہگاروں کی مدد نہیں لیتا. تمہیں بھی ایک نصیحت کرتا ہوں، اتنی دور چلے جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میں استغاثہ کروں تو تمہارے کانوں میں اس کی آواز نہ آئے. یہ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ پھر گویا بالکل ڈیفالٹر گنہگار ہو جاؤ گے پکے والے. چلے عبید اللہ ابن حر جعفی بعد میں اتنا روتا تھا واقعہ کربلا کے بعد کہ فرزند رسول آئے تھے، میں نے کیا کر دیا، چلا جاتا. جب دوسروں کی اس نے عظمت دیکھی، یہی امام علی مقام تھے جنہوں نے جناب زہیر ابن قین کو بلوایا ہے، گئے نہیں تھے، حضرت علی اکبر گئے تھے. اور وہ بھی بہت اچھا. جناب زہیر ابن قین اس وقت دو گروہ تھے، وہ جو گروہ حضرت علی کا مخالف تھا وہ عثمانی گروہ کہلاتا تھا، یعنی پہلی 3 خلافتوں کو مانتا تھا، چوتھے حضرت علی کو نہیں مانتا تھا. اور جو حضرت علی والے تھے یہ شیعہ کہلاتے تھے اس میں. تو ٹھیک ہے، تو جناب زہیر ابن قین، بہت سے لوگ ہمارے بہت سے ایسے افراد ہیں، بھائی پیدائش ہماری ایک ایسی جگہ پر ہو گئی، ہم وہی ہو گئے، کون سی بڑی تحقیق کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے یہ تو جانتا تھا کہ یہ رسول اللہ کے فرزند ہیں اور آپ کی عظمت اور تمام چیزوں کو آپ نے بلوایا. حضرت علی اکبر گئے، اس نے اپنا آپ کا پیغام دیا، چلے آئے. اب بیوی سے دیکھیں، یہ نہیں کہ خواتین جو ہیں وہ عیسائی ہوں گے جو کہتے ہوں گے گمراہ کرتے ہیں، نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے. ہمارے ہاں خواتین اور ہمارے ہاں بیویاں جو ہیں وہ اسٹیبلش کرتی ہیں. یہ بچے جو آج بڑے ہو جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور مجلس میں جاتے ہیں، یہ ماں کی آغوش سے سیکھتے ہیں. باپ تو بچے کو اس وقت لاتا ہے مجلس میں جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ چل سکے. ماں اس وقت لاتی ہے جب بچہ کچھ بھی نہیں جانتا، گود میں ہوتا ہے، لاشعوری طور پر سن رہی ہوگی،
مجلسوں میں بچے چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے موجود ہوتے ہیں. تو جناب زہیر ابن قین اندر گئے, کہا فرزند رسول آئے تھے کہ بیٹے صاحبزادے آئے تھے حضرت علی اکبر, اور پیغام دیا ہے, انہوں نے مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے. تو جناب زہیر ابن قین کی زوجہ نے کہا تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں سوچتا ہوں کیا کروں, کیونکہ وہی بات, کیونکہ جیسے فرزدق راستے میں ملا تھا امام حسین علیہ السلام کو, تو فرزدق سے پوچھا تھا امام نے کہ کوفے کا کیا حال ہے. تو وہ تو شاعر آدمی تھا, ادیب تھا, تو اس نے کہا قلوبہم, ان کے دل جو ہیں, ماک آپ کے ساتھ ہیں, وَسُیُوفُہُم, اور ان کی تلواریں علیک آپ کے اوپر ہوں گی. کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, قلوبہم ماک, تیرے ساتھ ہیں ان کے دل, وَسُیُوفُہم, اور ان کی تلواریں علیک آپ تیرے اوپر ہوں گی. یعنی اس نے ایک جملے میں بتا دیا کہ وہاں کے ماحول یہ ہے. تو میں نے کہا وہ ان کو بھی معلوم تھا, جناب زہیر ابن قین کو بھی معلوم تھا, وہ کوفے ہی کے تھے. تو بیوی نے کہا کہ وائے ہو تمہارے اوپر, رسول اللہ کا بیٹا تمہیں مدد اور نصرت کے لیے بلا رہا ہو, اور تم سوچ رہے ہو کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. اس جملے نے ایسا اثر کیا کہ جناب زہیر ابن قین اسی وقت چل دیے زوجہ کو چھوڑ کے. اب ان کو بھی وہ تھا کہ وہ زوجہ کا سنیں گے, وہ آپ کے قافلہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی پیچھے پیچھے, لیکن چلے گئے, اکیلے آئے, امام کی خدمت میں آئے. حضرت نے بھی ان کو کیا اعزاز عطا فرمایا جناب زہیر ابن قین کو, کہ جب لشکر کو ترتیب دیا تو میمنہ جو تھا, رائٹ ونگ تھا لشکر کا, داہنی طرف کا حصہ تھا 20 سپاہیوں کا, اس کا علم, چھوٹے اور بڑے علم کا فرق ہوتا ہے, یعنی اس کی سرداری جناب زہیر ابن قین کو دی. بائیں طرف کی سرداری حبیب ابن مظاہر کی, قلب لشکر میں حضرت ابو الفضل العباس. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کی طرف جانا اچانک نہیں ہوتا, سیلاب نہیں تھا کہ ہم بہہ گئے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے, ایک ڈسکرشن دیا, اور اس ڈسکرشن کی وجہ سے وہ اس منزل پر پہنچتا ہے اور جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ, آپ, ہم سب لوگ, ہمیں ایک انسانی معاشرہ بنانا ہے. اور ہم نے کبھی آپ سے ذکر کیا تھا, شاید پھر کہہ دوں, کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرا پیڑ نہیں کاٹو. اب یہاں ہمارا کاروبار ہے, لکڑی کاٹو, اس کا فرنیچر بناؤ, بیچو, کیا کرنا ہے. کیا ہوگا, پولوشن ہوگا. بھائی جو آکسیجن بناتے ہیں پیڑ, ان کا پولوشن ہو جائے گا, تو پھر کیا ہوگا. کہ ہرا پیڑ نہیں کاٹو, اور اگر ضرورتاً کاٹنا پڑے, کیونکہ بہت سے کام ہیں جو لکڑی کے بغیر نہیں ہوں گے, تو اس کی جگہ ایک دوسرا پیڑ لگاؤ. ابھی ہمارے ایک برادر مومن نے بتایا کہ ان کی ایک پوری تحریک ہے, اگرچہ انہوں نے کسی کمیٹی کو نہیں فارم کیا, کہ لوگ لکھنؤ کو بتایا انہوں نے کہ دنیا کے 100 وہ بڑے شہر جن میں جو موسٹ پولوٹڈ ہیں, جن میں آلودگی جو ہے, پردوشن, میکسیمم پردوشن ہے 100 شہروں میں, اس میں لکھنؤ 58ویں نمبر پر ہے, 58. یہ آپ سمجھ لیجیے کہ 58 نمبر پر لکھنؤ بھی ہے, جو ماشاءاللہ آپ دیکھیے, آپ سعادت علی خان صاحب کے مقبرے میں, خدا ان کے درجات بلند کرے, اور ان آرگنائزرز کو بھی خدا جزائے خیر دے جنہوں نے اس طرح کی مجلسیں برپا کر کے ان کی روح کو شاد کیا ہے. کیونکہ نواب صاحب سعادت علی خان مرحوم وہ آدمی تھے جنہوں نے ازاداری کو بھی فروغ دیا ہے اپنے دور میں, اور بہت سے ریفارم کیے تھے, اور بہت سی چیزیں سامنے لائے تھے. وہ تمام چیزیں موقع نہیں ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے پیڑ لگے ہیں, اچھا کتنا لگتا ہے, یہ سب ہوتا ہے, یہ ہے. تو ان کی تحریک کی بات اچھی لگی کہ دیکھیے, انسان چھوٹا کام بھی اگر آپ کر دیں تو یہ چھوٹا نہیں ہوتا. انہوں نے بتایا کہ تقریباً اندازہ ہے کہ 5 لاکھ لوگ ہوں گے جو خالص امام جعفر صادق کے نظریے کو فالو کرنے والے ہیں. ایگزیکٹلی
لکھنؤ میں ہیں تو 5 لاکھ لوگ ہیں. تو اگر ان میں سے 1 لاکھ لوگ بھی اچھا وہ پیڑ لگائیں کہاں؟ کوئی فلیٹ میں رہتا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کوئی ایسے پیڑ لگائیں گملے میں لگا لیں, جتنا ہم کر سکتے ہیں کر لیں گے. ایسا گملہ چھت ہے, چھت پر ہم رکھ دیں درختوں کو, کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم پولوشن کو کم کریں. جنت میں انشاءاللہ آپ سب لوگ جائیں گے, خدا نے چاہا, میری دعا ہے آپ سب لوگ جائیں اور تمام لوگ جائیں, مگر جانے سے پہلے یہیں جنت بنا لیجئے, ایک جنت یہاں بنا دیجئے تاکہ فرشتوں کو یہ نہ ہو کہ تم کو مل گئی فری کی تو تم کو پتا ہے جنت کا, تو مومن کہہ سکے کہ تم جو ملی ہے وہ چھوڑو, جتنا ہمارا ایفرٹ تھا تم نے کوئی پیڑ نہیں لگایا ہوگا, ہم نے دنیا کو ہرا بھرا کر دیا, سرسبز کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اسی طرح سے دیکھیے ابھی یہاں بورڈ لگا ہوا ہے جو بلڈ ڈونیشن کا بورڈ ہے, یہ کام ہے حسینیوں کو, اس کام میں جوانوں کو آگے آنا چاہیے, خون دے دیا. اگر کوئی بچ جائے, بحث یہ نہیں کہ مسلمان بچ گیا, کہ وہ شیعہ بچ گیا, کہ وہ کوئی بچ گیا, ایک بیمار کو آپ نے بچا لیا, جو مر رہا تھا اسے بچا لیا. حسین ابن علی نے جب حر کو پانی پلایا تھا تو وہ شیعہ نہیں تھا, امام سے لڑنے کے لیے آیا تھا. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو کی جان آپ بچائیں وہ راہ حق پر نہ آ سکے, لیکن اگر مر جائے گا تو کیا راہ حق پر آئے گا؟ اس کی زندگی بچا لی, جب اس کو اللہ نے شعور عطا فرما دیا اس کی کاوش سے, وہ آ گیا, حر آیا, کئی لوگ آئے اس لشکر کے اور سب موجود ہیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے کہ ایک پازیٹیو وے میں غور و فکر کرنا چاہیے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں اچھا دیکھیں, جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, اسی لیے ہوتی ہیں. اب کچھ کرنے کو نہیں تو بیٹھ کے ہم غیبت کر رہے ہیں, بیک بائٹنگ. ہم اس کو دیکھا, وہاں گیا تھا. اچھا ایسی جگہوں پہ بیک بائٹنگ ہوتی ہے جس کا ہم امیجنیشن نہیں کر سکتے. وہ مجلس میں رو رہے ہیں, کیسا ٹیڑھا منہ بنا کے رو رہا تھا, یعنی اس کا تو ہو سکتا ہے ثواب لکھا, یقیناً لکھا جا رہا ہے. وہ رونے میں بھی ہم اپنے کو دیکھیں کہ منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے, کہ ہونٹ کہاں جا رہے ہیں, آنکھیں کہاں جا رہی ہیں, کہیں ہوتا ہے. لیکن ہماری بیک بائٹنگ کی عادت ہے. اچھا جس سے ہم کو جیلسی, ہمارے پاس فرصت ہے تو جیلسی بھی کریں گے, حسد بھی کریں گے. اگر فرصت ہی نہ ہو تو ہم جیلسی کہاں سے کریں, ہمارے پاس 1000 کام پڑے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہوں, اب میں آج کل مجلس پڑھتا ہوں, یہ تو بھائی کیسے کروں, دیکھ لوں کیا کیا خاص باتیں ہوں, تو موبائل دیکھنے کا بھی موقع نہیں ہوتا. واٹس ایپ میسیجز جو آئیں ان کو بھی نہیں دیکھ پاتا, فیس بک نہیں دیکھ پاتا مثلا, کیونکہ جو آدمی بزی ہوگا پھر اس کے بعد اتنی فرصت نہیں ہے, اور پھر وہ آدمی اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر لگا دے گا. اور کمال تو یہی ہے, کمال یہی ہے کہ انسان مادی فائدے کے لیے جان نہ دے. میٹیریالزم, مادیت کی انسانی زندگی میں ضرورت ہے, یہ نہیں ہے. آپ کو کھانے کی ضرورت ہے, آپ کو پانی کی ضرورت ہے, آپ کو گھر کی, اور آج کے ماحول میں کولر, اے سی, پنکھا, بجلی, سب چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن یہ مقصد نہیں ہے. مولانا روم نے ایک بات کہی مجھے ہمیشہ یاد آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسہ اور مادی چیزیں سب جو ہیں, مال دولت, اس سب کی ہماری زندگی میں ویسی ہی ضرورت ہے جیسے کشتی, بوٹ کے لیے, ناؤ کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اب ہم ناؤ بنائے بیٹھے ہیں, پانی ہے ہی نہیں, چلائیں گے کہاں؟ تو ناؤ چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ناؤ پانی میں چلتی بلا وجہ نہیں چلے گی. ویسے ہی مجلس, ماشاءاللہ اتنا تبرک یہاں تقسیم ہوتا ہے روز, لوگ استفادہ کرتے ہیں. تبرک, وہ حسین کے عزادار ہیں, انہوں نے کھایا, دوسری مجلس میں چلے گئے, کنٹریبیوشن ہے کہ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ابھی کرنا ہے, چلو بھائی اتنا حصہ ملا تھا ہم کھا لیں, 3 مجلسیں اور کر ڈالیں, ماتم کر ڈالیں, یہ ہیں. تو یہ اس میں فروغ ہوا, مگر کیسے؟ مال ہی سے تو ہوگا, دولت ہی سے تو ہوگا. بلا وجہ تو نہیں ہو جائے گا کہ آپ کچھ کر ڈالیے ہو گیا, نہیں, ایسے نہیں ہوگا, مال سے ہوگا. تو مولانا روم کہتے ہیں جیسے ناؤ پانی کے بغیر نہیں چل سکتی, ویسے زندگی بھی بغیر مال کے نہیں چل سکتی. حج نہیں ہو سکتا, خمس نہیں, افطار نہیں کروا سکتے,
ارے نماز قاعدے سے نہیں پڑھ سکتے، ارے کپڑے ہوں گے تب تو نماز پڑھو گے، کپڑے ہی نہیں ہیں، سب چیزیں۔ اہل بیت علیہ، دیکھیں چیز خراب ہوتی تو پوری خراب ہوتی۔ پیوند لگا کرتا اور پیوند والی چادر، دونوں کے لیے میں کہتا ہوں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نظام ہے، تو مولانا روم نے فرمایا پانی کے بغیر ناؤ نہیں چل سکتی، ویسے زندگی بھی میٹیریل گڈس، پیسہ، ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ فرمایا ایک بات کا خیال رہے کہ پانی ناؤ کے باہر رہے، اندر نہ آ جائے، ورنہ جس پانی میں ناؤ چل رہی تھی یہی پانی ناؤ کو بھی ڈبو دے گا۔ تو مال کی ضرورت زندگی کے لیے ہے، تو زندگی کے لیے دنیا ٹھیک ہے، بس دنیا کے لیے زندگی بری ہے کہ بس اب یہی ہے، کہیں سے آئے حرام آئے، حلال آئے، لوٹ کے آئے، چوری سے آئے، کرپشن سے آئے، تو اپنا آپ نے اپنا اس ڈیسٹینیشن جو جنت کا ہے وہ تو کھو دیا، تو یہ مال کیا ہے؟ آخر میں تو کیسے جائیں گے؟ الہ آباد میں ابھی ریسنٹلی ہمارے ڈرائیور صاحب جو ہم کو لے جاتے ہیں، میں جلدی ختم کر رہا ہوں تمہید کو، کہ یونیورسٹی میں وہاں کلاس میں پڑھوانے کے لیے، تو اس دن کہنے لگے اچھا میں بیٹھتا ہوں تو اپنا ڈرائیورز وغیرہ سے بات چیت کرتا ہوں، تو اس سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے کیسے کیسے لوگ سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اپنے گاؤں کا بتانے لگا، ہندو ڈرائیور ہیں، ان کا وہی ہندوؤں کا تھا، پراپرٹی کا معاملہ تھا، بھتیجا رہتا تھا بامبے میں، چچا گاؤں میں تھے، انہوں نے میوٹیشن داخل خارج کروا لیا ساری زمینوں کا اپنے نام، بھائی کی زمینیں بڑے بھائی نے یا چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لی، نام چڑھوا لیا، مگر وہ بھی اس نے بھی کمال کر دیا، اس وہاں سے کہا یا یہاں آیا، تو کہا جب آپ مریں گے تو ہم آپ کی آخری رسوم میں انتیشت میں آئیں گے، یہ ایسا نہیں کہ نہیں آئیں، صرف دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ آپ کتنی زمین اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنا ڈر گئے کہ اس کا نام چھوڑوایا، اس کا حصہ دیا، کہ یعنی آخر میں تو چھوڑ جاتا ہے نا، لاکھوں بنائے، کروڑوں بنائے، تو ڈوب گیا، پانی اس کے اندر آ گیا۔ جس چیز سے انسان، آپ سورہ دہر میں دیکھ رہے ہیں، پوری جنت خریدے لے رہا ہے 3 دن کی جو کی روٹیوں سے، پوری جنت خرید لی اس نے۔ تو یہ ہے، تو میں آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، آج کی تاریخ کی مناسبت سے، یہ آپ دیکھیے کہ کربلا میں امام حسین نے مادیت یا میٹیریالزم کا انکار کیا۔ ضرورت یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ امام حسین نے وہ نہیں، اس کو بنیاد نہیں بنایا، نہ زر، نہ زمین، نہ یہ، نہ وہ، نہ تخت، نہ تاج، کچھ نہیں، خدا اور رضا الہی کو ہی سامنے رکھا۔ جیسے آپ سے کہتے چلیں کہ آپ دیکھیے اور معلوم ہو جائے کہ کربلا میں، یہ نہیں کہ امام حسین، جیسے میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں، کہیں لکھا نہیں ہے امام حسین کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ شروع میں تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، بیچ بیچ میں جب حضرت نے اپنے اعلانات کیے ہیں تو لوگ ساتھ چھوڑ کے جانے لگے، چلے گئے، تو ہزاروں آدمی ساتھ میں تھے، بعد میں بھی 200-300 تو آخر تک رہے، جب ہر کر لشکر سد راہ ہوا ہے تو بچے، عورتیں۔ تو امام حسین کیا کرتے تھے؟ کھانا پکوانے کا چندہ کرتے تھے، کہ چلو بھائی سب لوگ چندہ دو، کھانا پکے گا۔ جو آدمی مہینوں یہاں، ایک بار اگر حاضری کرنی پڑتی ہے کسی آدمی کو سال بھر میں یا 2 بار، تو بھائی سوچتا ہے امام حسین کی روز کھانا پک رہا ہے، چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، ہتھیار خریدے جا رہے ہیں، بغیر مال کے، بغیر دولت کے نہیں چل رہا ہے، سب ویسے ہی چل رہا ہے۔ جب پہنچے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 60,000 درہم میں کربلا کی زمین خریدی، 4.5 کروڑ سے زیادہ قیمت آج ہے، اتنا اسی وقت۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو نہیں ہے میں آپ کے سامنے اب اس وقت لا سکتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی ہے۔ تو کہنا یہ نا کہ مال ضروری ہے، دولت ضروری، مگر صحیح طریقے سے آئے، اس طرح نہیں کہ ہر طریقے سے نہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، اللہ نے آپ کو سبیل یا راستے کی ہدایت کر دی، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ یہ ہے بھائی کا ہے تو یہ بھائی کا کیسے ہوگا، یہ بہن کا ہے، یہ پڑوسی کا ہے، یہ اس کا ہے،
وہ تو موقع نہیں تو اس میں بہت سے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے نقل کر سکتا ہوں. مال کی بہت ضرورت ہوتی ہے. پانی جو ہے ریگستان میں یہ سمجھ لیجئے کہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ پانی سے زندگی بچتی ہے، پانی سے آدمی کی حیات چلتی ہے. اللہ نے تو خود ہی کہا کہ پانی سے ہم نے حیات کو پیدا کیا اور سب کیا. ٹھیک ہے. حر کی زندگی کو بچانے والے اور حر کے پورے لشکر کو بچانے والے حسین پانی ہی تھا، جس سے پانی سے جناب حر کو بچا لیا ہے. مگر یہی پانی اگر اویلیبل نہ ہو، یہ نہ ہو، تو امام نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا کہ اگر پانی تمہیں نہ مل رہا ہو تو پھر یہ نہیں ہے کہ پانی کے لیے تم اپنا دین تج دو. یعنی کبھی پانی پلا دینا عبادت ہے، کبھی پیاسے مر جانا عبادت ہے. یہ پیاسے دنیا سے چلے گئے تو اب آپ بتائیے، جب خیمے برپا کیے جا رہے تھے ہٹائے جائیں، لوگ کہہ رہے تھے نہیں ہٹائیں گے، اور امام حسین نے کہا نہیں، پانی پہ جنگ نہیں ہونے دی. روز عاشورہ آئی اور یہ ہوا، وہ سب جنگ شروع ہوئی. اب آج کی تاریخ کی مناسبت سے چند جملے کہتا چلوں. یہ بتائیے، امام علی مقام نے کوشش بھی کی، یہ نہیں کہ کوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. کنویں اور ایسی روایات بھی ہیں بعض جگہوں پر آپ نے پانی پیدا بھی کیا. کیونکہ میں آپ سے بتاؤں نا، دھیان دیجئے گا، پانی کب سے بند ہوا؟ ہم لوگ پڑھتے نا 7 محرم سے، تو 6 تک وہ جانے دیتے تھے، یہ آؤ پانی لے جاؤ ادھر سے. پانی تو اسی دن سے بند ہو گیا. وہ تو جو بھر لیا گیا ہوگا اترنے کے بعد جب روکا گیا ہے وہی پانی تھا. وہ اتنا تھا کہ حر کے لشکر کو پورے کو پلایا تھا. وہ 7 کو ختم ہو گیا. یہ نہیں تھا کہ وہ پانی 7 کو نہیں بند ہوا، پانی تو 2 محرم سے ہی جب آپ کا محاصرہ ہوا تو بند ہو گیا. اس پانی کے لیے کربلا میں اب تو شاید ان نشانات نہیں رہ گئے، کنویں موجود تھے کہ جہاں کھودے گئے تھے کنویں. اتفاق کی بات، جب امتحان ہونا تھا تو وہ کنویں کھاری پانی نکلا، جیسے سمندر کا ہوتا ہے، جو پینے کے قابل نہیں. اب وضو کر لیں، مان لیں یہ کر لیجیے، لیکن پانی پینے کے قابل نہیں تھا. کنویں کھودے تھے، پوری کوشش کی گئی. پانی لانے کی اصحاب نے کوشش کی ہے، یہ بھی نہیں ہے. اچھا اگر یہ بتائیے کہ پانی لانا ہو، ماشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، آپ سب بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، اگر 20-30 آدمیوں کے لیے آپ کو ایک محلے سے دوسرے محلے پانی لینے جانا پڑ جائے تو کتنی زحمت ہے. وہ کتنا پانی لے آئیں گے آپ؟ پورے محلے کے لیے لے آئیں گے؟ 10 آدمی 15 آدمی گئے ہیں، کیا کریں گے؟ اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ بڑا ٹینکر ہو، اس ٹینکر میں پانی آ جائے، نہیں. تو پانی کی قلت تھی، مگر امام نے ایک دن ایک رات کی مہلت اس میں بھی لی. اور ایک رات کی مہلت اسی لیے لی تاکہ یہ بات سوچ لیں، وہ پھر سے سوچ لیں. دوسرے دن تقریر فرمائی، لشکر تیار ہوا. اب یہ بتائیے، جناب ابو الفضل عباس سے آج یہ تاریخ منسلک ہے. یہ بتائیے، جناب ابو الفضل عباس کو یہ ہوتا تھا، جب امام سے سنتے تھے کوئی بات ہوتی تھی وہ بے ادبی کرتے تھے، اور امام کہتے تھے دوسرے بے ادبی کر رہے ہیں، ہم جنگ میں شروع نہیں کریں گے، ابتدا نہیں کریں گے. اب جب جنگ شروع ہو گئی تو حضرت ابو الفضل عباس کے جذبات کیا ہوں گے، مولا کے جذبات کیا ہوں گے اب جنگ شروع ہو جانے کے بعد؟ آپ کے جذبات تو یہی ہوں گے کہ اب موقع دے دیا جائے میں جنگ کر لوں. جب ناصر جانے لگے اور ناصروں کو آپ نے جنگ کی ہے، یہ نہیں ہے، مگر لڑائی کے لیے نہیں دی گئی. آپ علمدار لشکر ہیں، آپ کو علم دیا ہے. آپ معمولی چیز نہیں. امام حسین جانتے ہیں کہ میرے بابا نے میری ماں جناب ام البنین سے اسی لیے شادی کی ہے ایک ایسا لڑکا پیدا ہو جو میری طرف سے کربلا میں ہدیہ بنے، یعنی میرا ریپرزنٹیشن کرے. ماشاءاللہ یہ مجمع ہے اور سب آپ سنتے رہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، حضرت علی کی زندگی میں کوئی خواہش تھی کبھی یہ کھا لوں، وہ پہن لوں، یہ کپڑا ہو جائے، یہ گھر ہو جائے؟ کوئی آرزو نہیں کی. کوئی جو آرزو کی تھی تو وہ عباس کی تھی. اب آپ بتائیے، عباس ایسے آدمی کی تمنا کا نام ہے، ایسے مولا کی تمنا کا نام ہے جس نے زندگی میں کسی چیز کی خواہش ہی نہیں کی. ایک ہمارے ہاں
اہل سنت کی انجمن ہے بھیکو پور ایک جگہ ہے سلطان پور ضلع میں، اس نے اس میں مصرع پڑھا، شعر پڑھا تھا کہ آل احمد کے لیے حلۂ جنت کیا ہیں. جناب امام حسن اور امام حسین کا لباس آیا تھا. آل احمد کے لیے حلۂ جنت کیا ہیں؟ جنت آ جاتی جو جنت کی ضرورت ہوتی. ان کی اگر ان کو ضرورت پڑ جاتی تو جنت آ سکتی تھی. حسین ابن علی کے لیے فرات کی کوئی حیثیت نہیں تھی، چاہتے تو کوثر آتا وہیں پر، اختیار تھا، مگر حسین اسلام زندہ کرنے کے لیے آئے. تو جب جناب ابو الفضل العباس، دیکھیں آپ ایک بہادر آدمی کو سوچئے، جذبات کو، علی کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ایسا بہادر انسان وہ دیکھ رہا ہے کہ حملے ہو رہے ہیں، لوگ ہیں، تو وہ تو چاہتا ہوگا نا کہ میں شب عاشور کے لیے ملتا ہے. مولانا حیدر مہدی ہلوری مرحوم پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج میں یہاں حسین آباد میں، پھر ڈسٹرکٹ انسپیکٹر اسکول ہوئے، بہت اچھی مجلسیں پڑھتے تھے اور بڑی منطقی اور تاریخ اسلام پر بڑی اچھی گرفت تھی ان کی. تو مرحوم ہو گئے. بہرحال بہت عمدہ مجلس لکھنؤ میں بہت پڑھی ہیں، اور ابھی بزرگ موجود ہوں گے جنہوں نے حیدر مہدی ہلوری مرحوم کو سنا. انہیں سے فرمایا تھا کہ شب عاشور جناب حبیب نے مظاہر کو بلا کر کے جناب عباس نے اور حضرت علی اکبر نے مشورے سے ایک نقشہ پیش کیا کہ ہماری تو ہمت نہیں ہے، آپ دوست ہیں امام کے، کہ ہم ان کو کوئی بات کہیں. دیکھیے یہ نقشہ ہم نے بنایا ہے کہ اس طرف سے علی اکبر حملہ کریں، اس طرف سے میں چلوں، اس طرف سے آپ ہوں، یوں ہوں، سب لوگ ہوں، تو یہ لشکر ختم کر دیں گے. 72 آدمی یہ ہمت رکھ رہے ہیں کہ 28,000 کے لشکر کو بھگا دیں ابھی صبح کے لیے. تو ان کی طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے. اور انہوں نے کیا کیا، جناب حبیب نے اپروو کر دیا، لے کے آئے. فرزند رسول انہوں نے نقشہ بنایا ہے اور یہ ایسا ہے. حضرت نے دیکھا بھی نہیں، اٹھا کے رکھ لیا، تکیہ جو رکھا تھا اس کے نیچے. ارشاد فرمایا کربلا کا نقشہ تو میں بنا چکا ہوں. اب جو امام کی نظر تھی وہ تو دوسروں کی نہیں ہو سکتی تھی. کربلا کا نقشہ تو میں بنا چکا ہوں. تو جب کوئی بات ہوتی تھی، میں آپ سرچ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے تھے، دوسری بات فرمایا کرتے تھے حیدر مہدی ہلوری کہ جب روز عاشورہ یہ سب جنگ شروع ہو گئی اور شام تک چلی اور سب ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی یا فرسٹ ورلڈ وار، یہ مجھے نہیں خیال یاد ہے، ورلڈ وار کے بعد یورپ کی کچھ فوج تھی جا رہی تھی، تو وہ کمانڈر پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کی نالج تھی، تو وہ کربلا کی طرف سے گزرے تو قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت عباس کے روضے کے قریب آیا تو اس نے کہا یہاں ایک کمانڈر کی قبر ہے، تو جب ہم لوگ چلیں گے تو سیلیوٹ سلامی دیں گے. وہ چلے گئے، انہوں نے ان کی سیلیوٹ دیا، سلامی دی، آگے بڑھ گئے. جہاں اسٹے کیا انہوں نے، وہ کلومیٹر 2 کلومیٹر آگے جہاں بھی رہے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں سلامی دلائی، کون تھا وہ؟ تو اس نے کہا بھئی وہ آدمی تو وہ تھا جس نے 72 آدمیوں کو 28,000 آدمیوں سے صبح سے شام تک لڑا دیا. کہا بھئی ایسے میں تو ہمارے ہاں رولز میں یہ ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں. کہا نہیں، اور پھر وہ 72 بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، دوسرا دشمن بالکل سیر و سیراب تھا. تو انہوں نے کہا، شیعہ نہیں تھے وہ، انہوں نے کہا اس وقت تو ہم نے سیلیوٹ کیا تھا اس آدمی کو، اس شخصیت کو جانے بغیر، واپس چلیے. فرماتے تھے کہ وہ واپس آئے، پھر سے سیلیوٹ دیا. مگر کربلا کے میدان میں جب جناب ابو الفضل العباس کہتے تھے آقا مجھے اجازت دے دیجئے، اچھا کیسے نہیں کہیں؟ بعض روایتوں میں تو ہے کہ حضرت علی اکبر کی شہادت پہلے ہو گئی تھی، یہ بھی روایتیں، اور لکھنؤ کا جو طریقہ ہے اس کے حساب سے تو پہلے ہی ہوئی، کیونکہ 6 محرم کو حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھا جاتا ہے. دیکھیں، اور وجہ یہ تھی کہ امام حسین السلام نے جب انصار جا رہے تھے تو کہا تھا، جب اعزہ کا انصار شہید ہو گئے تو جناب علی اکبر سے کہا، بیٹا تھا، یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے تو بچا رہا ہے، تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھو.
وہ آگے بڑھے. تو یہ ہو سکتا ہے علی اکبر کی شہادت ہو گئی، عباس دیکھتے رہے. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، عباس دیکھ رہے ہیں. کہ کتنی ایک بہادر آدمی کے لیے مر جانا آسان بات ہے. اس طرح کی باتیں برداشت. اچھا صرف یہی نہیں، یہ تو شہادت ہو رہی ہے، باتیں کیا کی جا رہی ہیں. کیا کہا گیا تھا؟ حسین یہ فرات کا پانی دیکھ رہے ہو جو سانپ کے پیٹ کی طرح بل کھا رہا ہے. میں نقل کرتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ ملائین کا کیا اپروچ تھی ملونوں کی. یہ دیکھ رہے ہو، اس میں عراق کے جنگلی سور اور کتے پانی سے سیراب ہوں گے، مگر تم کو ایک قطرہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. یہاں تک کہ معاذ اللہ، یہ تو میں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، تم آب حمیم سے جہنم کے پانی سے سیراب ہو. میرے خیال میں جو علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا تھا، عباس کو اس کی تکلیف کم ہوئی ہوگی اس جملے کی تکلیف. کیا آپ کے دل پر گزر گئی؟ کوئی سوچ نہیں سکتا. جب ہوتا تھا تو کبھی کہتے تھے تم نے ایسا کر لیا. اب وہ نماز پڑھنے کے موقع پر ہی ہے کہ جب ظہر کی نماز کے لیے امام نے کہا بھائی تم لوگ بھی نماز پڑھ لو، ہم بھی پڑھ لیں، پھر سے جنگ کر لینا، مارنا ہی ہمیں مار لینا، نماز ظہر پڑھ لو. تو وہ کہنے لگے کہ اس میں ایک ملعون نے کہا تھا کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے. جس پر جناب حبیب بن مظاہر نے اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار مار دی تھی، حملہ کر دیا تھا، اس کو بھگا کے لے گئے، بچا کے لے گئے تھے وہ لوگ. لیکن حبیب بن مظاہر نے اسی وقت کہا تھا فرزند رسول سے کہہ دینا، مولا وہاں پر نہیں تھے، کہہ دینا اب یہ نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا. میں کہتا ہوں حبیب بن مظاہر بوڑھے تھے، حبیب بن مظاہر علی کے بیٹے نہیں تھے، حبیب بن مظاہر ام البنین جیسی شجاع کے بیٹے نہیں تھے. ایسی صورت میں بھی یہ جملہ برداشت نہیں کر سکے. عباس نے کیسے برداشت کیا؟ بے وجہ ان کی وفا کا ذکر نہیں ہوتا. ذیشان نیدر جوادی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے. عباس کا نام آیا، وفا کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی. بس ماشاءاللہ. ارے مجھے تو کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، عباس اور ام البنین کہہ دوں مصائب ہو گئے. عباس میں کیا پڑھوں گا جو ام البنین نے مصائب پڑھ دیے؟ میں کیا پڑھوں گا؟ میرے لال جب کوئی بلندی سے نیچے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے لیتا ہے. تیرے تو دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، تو کیسے زمین پر آیا، کیسے تجھ نے سہارا لیا، ہے نا؟ اندازہ کیجئے. بس آپ کی توجہات چند منٹ کی رحمت وقت دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اس کے پیش نظر کہنا چاہتا ہوں. تو جناب ابو الفضل عباسی کہتے تھے دل سینے میں تنگی، آخر میں کہا مولا اب دل سینے میں تنگی کرنے لگا. کب؟ جب کوئی نہیں رہ گیا ہے. اور امام ان سے کیا کہتے تھے؟ بھیا تم تو علمدار لشکر ہو، تم تو بھائی علمدار لشکر تو آخر تک کھڑا رہے نا، چلے نہیں. جناب عباس نے بھی عجیب بات کہی، یعنی بالکل بے ساختہ. کہا مولا جس لشکر کا میں علمدار تھا وہ کہاں ہے؟ وہ مسلم ابن اوسجہ کہاں ہے؟ وہ حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ وہ عابس کہاں ہے؟ آپ نے جس کا وہ عقیل کی اولادیں کہاں ہیں؟ وہ جعفر کی اولادیں کہاں ہیں؟ وہ محمد کہاں ہیں؟ آپ بتانے میں لشکر کا علم بردار ہوں، وہ لشکر کہاں ہے؟ تو امام نے فرمایا دیکھ لیا دل سینے میں. یہ امام لا رہے تھے ان کو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی منزل میں، مگر ابھی بھی امام نے ایک بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی. یہ کہہ کے نہیں، کیا سکینہ اب پیاسی ہوئی ہیں؟ کیا علی اصغر کو اب پیاس لگی ہے؟ کیا بچے اب پیاس؟ کہا اچھا عباس جاتے ہو تو جاؤ، مگر اپنی بھتیجی کی پیاس، ان چھوٹے بچوں کی پیاس نے پانی کا انتظام کر دو. مولا یہ آپ کا وہ بھائی ہے، یہ صبح ہی پانی کا انتظام کر سکتا تھا.
تمام لشکر موجود تھا، اگر آپ پانی ہی پر قبضہ کرنا چاہتے تو کس میں جرت تھی کہ جو روک لیتا؟ مگر امام نے صرف، شاید میں کہوں تو میرے مولا کہیں، ارے میں عباس کو جہاد اصغر سے جہاد اکبر میں لا رہا تھا کہ اب اس کا ہدف جنگ کرنا نہ ہو جائے بلکہ اس کا ہدف پیاسوں کو پانی پلانا ہو جائے، اس لیے بھیج رہا ہوں جائے خیمے کے نزدیک۔ اب آتی سکینہ، سکینہ دوڑ کے آئی، چچا کہا اپنا مشکیزہ لے آؤ، میں تم جاؤں تمہارے لیے پھر شہزادی نے پوچھا ہے، چچا دیکھیے ہونٹ میرے نیلے پڑ گئے ہیں، آپ کو اب ہماری پیاس یاد آئی ہے، بھیا علی اصغر تڑپ رہا ہے، آپ نے مشکیزہ لیا۔ شجاعت و بہادری کا یہ کارنامہ ہے، مشکیزے کو علم میں باندھ دیا تاکہ مقصد کا اعلان ہو جائے، کل کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ صاحب وہ تو اچانک جو چلے گئے، کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ آپ نے مشکیزے کو لیا، گھوڑے پر بیٹھے، امام سے رخصت ہوئے اور میدان قتال میں آئے۔ اب سرکار عمدۃ العلماء مولانا کلب حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ عباس کی کوئی جنگ جانے میں تو سنا ہی نہیں کیا ہوا، کیونکہ ایک بجلی سی چمکی اور اب تو بہادر جا رہا ہے پانی پر قبضہ کرنے کے لیے اور فرات پر قبضہ کرنے کے لیے، جتنی لڑائی ہے وہ واپسی کی ہے۔ امام مگر ایک بلندی پر کھڑے ہو گئے، اب تو ناصر نہیں ہے، اب تو اصحاب نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ حضرت علی اکبر بلندی پر کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ چاروں طرف سے جناب عباس گھرے ہوئے ہیں، اچھا فرات گہرائی میں وہاں تک جانا ہے، فرات کی جانب دیکھ رہے ہیں اور علم پر نظر ہے، یعنی جیسے جدھر علم جاتا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ عباس جا رہے ہیں۔ پانی کیسے بھرا، کیسے نکلے، اب وہ تو موقع نہیں تو اس کی بھی تفصیل ہو سکتی تھی، لے کے چلے۔ اب جو چلے تو آپ آ رہے ہیں نیچے سے اور اوپر فوج ہے، اب وہ جنگ شروع ہو رہی ہے اور ان کا پورا زور ہے کہ جانے نہ پائے۔ پسرے ساتھ کہہ رہا ہے بڑی بے شرمی والی بات ہماری ہوگی اور بڑی ذلت ہوگی، تم لوگ پانی جانے نہ دو، روکو۔ آپ اندازہ کریں وہ چل رہے، کبھی علم ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، امام حسین ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید نوفل تھا، اس نے آپ کے داہنے بازو پر وار کیا۔ دیکھیں پورا کنسنٹریشن جناب عباس کا پانی کے اوپر ہے، پانی جانا ہے، امام حسین نے ذمہ داری ڈالی ہے، پورا کنسنٹریشن تھا پانی پر۔ جیسے ہی یہاں وار ہوا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کا کٹنا تھا کہ علم جھکا، فوراً امام نے کمر پکڑ لی امام نے کمر پکڑ لی، مگر عباس نے پھر بلندی سے، علمدار معمولی شخصیت نہ تھا، اس نے پھر اٹھا لیا علم کو اور پھر چلا، اسی طرف بڑھا۔ حکیم ابن طفیل سنسبی جو جناب مختار کے سامنے آیا ہے، قتل کیا گیا ہے اس انقلاب میں، اس نے کہا میں نے بایاں شانہ قطع کر دیا، دونوں شانے کٹ چکے ہیں، مشکیزہ ہاتھ میں ہے، اب تو علم گر گیا۔ امام نے کمر پکڑی، الان انکسر ظہری، میں وہ کیفیت کہاں سے لے آؤں جس کیفیت سے حسین نے کہا ہوگا ارے کمر ٹوٹ گئی۔ میں کہہ سکتا ہوں میری اوقات و حیثیت ہے کہ میں حسین کا وہ لہجہ لے آؤں، نہ میں حسین جیسا ہوں نہ کوئی میرا عباس جیسا بھائی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، راستے بند ہو گئے، اس کے بعد چلے ہیں اس کی طرف، اور جب چلنا شروع کیا تو آواز دیتے جاتے ہیں اور کہتے تھے، حملہ کرتے تھے تو دشمن کہتا ہے کہ ایسا ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی شیر حملہ کر رہا ہو، سوجھ نہیں رہا تھا راستہ ہمیں۔ اب بس وہ جب چلے تو میں آپ سے کہوں ابھی بھی عباس نے راستہ نہیں بدلا تھا، دونوں ہاتھوں کے کٹ جانے کے بعد بھی مشکیزہ لے کر کے وہ آ رہے تھے، بڑھتے چلے آ رہے تھے مشکیزہ لے کر کے۔ تو بلکہ وہ تو ہے اس میں علامہ نجم آفندی نے فرمایا ہے، گھٹا جو زور تصور بڑھا سکینہ کا، خون بہ رہا ہے،
گھٹا جو زور تصور بڑھا سکینہ کا، نظر میں پھول سا چہرہ سمایا جاتا ہے۔ ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا، فوج نظر نہیں آ رہی، در خیمہ پر کوزہ لیے ہوئے سکینہ دکھ رہی ہے، میری بھتیجی انتظار کر رہی بانو لے کے۔ یہ مجمع بیٹھا ہے، اے عزاداران حسین بتائیے جناب عباس باب الحوائج ہیں، حاجتوں کے پورا کرنے کا دروازہ ہیں، آپ منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں اور ان کا وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ اللہ اس وسیلے سے میں مانگتا ہوں ادا کر دے، اور وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی کی حاجت پوری ہوتی ہوگی جناب عباس کے ذریعے سے تو کیا خیال نہیں گزرتا ہوگا میری بھتیجی کی بھی حاجت تھی کہ پانی لے آؤ، اتنی حاجتیں روز میرے دروازے پر پوری ہوتی رہتی، مگر ہاں بھتیجی میری وہی انتظار کرتی رہی۔ شاید اسی لیے جب امام قریب آئے اور قریب آنے کے بعد جناب ابو الفضل عباس کو دیکھا زمین میں، اور زمین میں آپ پڑے ہوئے تھے ریگزار کربلا پر، امام بیٹھے تو بار بار کہا ہے اس سے بات، یعنی یہ بھی نہیں دیکھ سکے، آنکھوں کا یہ حال تھا کہ جناب عباس نے کہا ہے مولا ایک بات، کبھی زندگی میں کوئی کام نہیں لیا امام سے، کام کیا ہے امام کا، کام نہیں لیا، ایک کام بس اس وقت لیا، مولا ایک آنکھ تیر میں پیوست ہے اور دوسری آنکھ خون سے بھر گئی ہے، اگر اسے صاف کر دیجئے تو آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں، کیونکہ جب پیدا ہوا تھا تو تب تک آنکھ نہیں کھولی تھی جب تک آپ کی آغوش میں نہیں آ گیا تھا، اب جا رہا ہوں تو اسی عالم میں، اور دوسرے میں دست بستہ کہتا ہوں، آپ سے دست بستہ کہہ رہا ہوں میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے بچوں سے ندامت ہے کہ پانی نہیں لا سکا، آپ لاشا نہ لے جائیے گا۔ تو امام نے اس کے بعد کیا کیا، علم لیا، علم میں ہی مشکیزہ باندھا، علم لے کے چلے، اور چلے تو اس شان سے، ارے علی اکبر کا لاشا بار بار رکھتے تھے، حسین کا علم بھی جس طرح سے عباس گئے تھے ویسے تو نہیں لا سکے ہوں گے، لیکن بچوں کی نگاہ تو صرف علم پر تھی، سمجھ رہے تھے پانی آ رہا ہے، بار بار سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی دیکھو پہلے میرا بھیا علی اصغر پیے گا، وہ سب سے چھوٹا ہے، تب سب کو پانی ملے گا، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، علم سامنے ہے، مگر ادھر جیسے ہی قریب علم آیا اور بچے دوڑے، سکینہ نے پوچھا چچا کہاں؟ امام نے فرمایا تمہارا چچا فرات کے کنارے سو گیا، ابھی بھی اس کا اب انتظار نہ کر، ہاں عباس سکینہ عباس۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔